جو عاقل کی خصوصیات میں سے ہے نا، ایک چیز ہم کو یہاں پر پتہ چلی، ارادہ کرنا یہ تو عاقل کی خصوصیت ہے نا، لیکن ایک تعبیر کی خوبصورتی کے لیے کہ جیسے گرنے کا ارادہ کر رہی ہو، دیوار کی حالت یہ تھی۔ تو حدیث کے الفاظ میں کچھ اور تفصیلات موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا قوم اتیناہم فلم یطعمونا ولم یضیفونا امت الی حائطہم لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہ ایک ایسی قوم والے لوگ جنہوں نے ہم کو کھلایا نہیں اور ہماری ضیافت نہیں کی، آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی تو کم از کم آپ کو ان سے اجر لے لینا چاہیے تھا۔ یعنی ایک طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی اعتراض تھا حضرت خضر علیہ السلام پر کہ آپ بغیر اجرت لیے واپس کیوں جا رہے ہیں۔ اس پر حضرت خضر نے کہا قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ حضرت خضر نے کہا یہ میرے اور آپ کے جدا ہونے کا وقت آ گیا، یعنی 2 مرتبہ میں نے مہلت دی، اس کے باوجود آپ تیسری مرتبہ بھی آپ نے اعتراض کر دیا۔ سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں آپ کو بتاؤں گا وہ کام جس پر آپ، اس کام کی تعویل اور وجوہات جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ دیکھیے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، حضرت موسیٰ کو بار بار حضرت خضر نے کہا لن تستطیع، اس کے الفاظ دیکھیں تا سین 1 2 3 4 5 6، تستطیع 6 الفاظ ہیں نا۔ اس سے پہلے جب بھی حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ صبر کی استطاعت نہیں رکھیں گے، تستطیع کہا، لیکن جب یہ سارے واقعات ہو گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا لا ما لم تستطع علیہ صبرا، یا غائب ہو گئی یہاں سے نا، 1 2 3 4 5 الفاظ ہو گئے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے بتانا شروع کیا کہ جو کام انہوں نے کیے تھے وہ کیوں کیے تھے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ حضرت خضر نے کہا کہ وہ کشتی جو میں نے توڑ دی تھی، یہ کشتی کانت لمساکین، یہ چند غریب لوگوں کی کشتی تھی، یعملون فی البحر، جو کام کرتے تھے سمندر میں، فاردت ان اعیبها، اور میں نے یہ چاہا تھا کہ اس کے اندر کوئی عیب پیدا کر دوں۔ کیوں چاہا تھا یہ؟ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو غصب کر کے ساری کشتیاں لے رہا تھا۔ تو میں نے اس کے اندر عیب پیدا کر دیا کہ اگر یہ کشتی عیب زدہ رہے گی تو وہ بادشاہ اس کو دیکھ کر کے چھوڑ دے گا، ورنہ ان کی کشتی جو ہے نا وہ لے لی جائے گی۔ تو پہلی تعویل یہ بتائی۔ اس سے علماء نے ایک بڑا اہم استدلال کیا ہے کہ بعض مرتبہ اخف الضررین کا جو قاعدہ ہے کہ بعض مرتبہ ایک کام نقصان دہ ہوتا ہے لیکن اس کو اختیار کر لیا جاتا ہے اس سے بڑے نقصان دہ کام سے بچنے کے لیے، یعنی بڑے ضرر سے بچنے کے لیے کبھی کبھی چھوٹا ضرر اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بہت اہم قاعدہ ہے، اصول فقہ میں اس کا بہت کام لگتا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 2 ہی آپشن ہوتے ہیں، ایک بڑا نقصان ہوتا ہے، ایک چھوٹا نقصان ہوتا ہے، تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر کشتی توڑنے میں بھی نقصان تھا ان مسکینوں کا، لیکن اگر نہیں توڑی جاتی تو پوری کی پوری کشتی ہاتھ سے نکل جاتی۔ کشتی کا ایک پٹرا انہوں نے توڑ دیا، بچ گئی ان کی کشتی، آگے جا کر کے وہ پٹرا لگا سکتے تھے، لیکن اگر کشتی ہی نہیں بچتی تو کیا کرتے؟ یہ بیچارے غریب لوگ تھے۔ تو اس سے علماء نے اخف الضررین کا قاعدہ اخذ کیا ہے کہ جب انسان کے پاس 2 نقصان میں سے کسی ایک نقصان کو ہی اختیار کرنے کا آپشن ہو تو اس کو ہلکا والا نقصان اختیار کر لینا چاہیے بڑے نقصان کے بدلے میں۔ اچھا، اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی نا، یہاں پہ مساکین کا لفظ آیا ہے۔ اچھا، مسکین ایسے لوگوں کو کہا گیا ہے جو جن کو پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ تھا، یعنی وہ لوگ کشتی میں لوگوں کو سوار کرتے تھے اور اس کشتی پہ سوار کر کے کشتی رانی کے ذریعے سے کچھ پیسہ کماتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو مسکین کہا ہے۔ تو اس سے ایک فقہی مسئلہ یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی انسان کوئی کاروبار کر رہا ہو یا کہیں پر کوئی جاب پہ لگا ہوا ہو لیکن اس سے اس کی آمدنی اتنی نہ ہو جس سے اس کی ضرورتیں پوری ہو جائے تو ایسا شخص بھی مسکین ہے۔ یعنی جو قرآن کی آیت ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فقراء اور مساکین کے لیے ہے، تو وہاں فقیر سے مراد علماء نے کہا ہے معدوم المال، جس کے پاس کچھ بھی مال نہ ہو، اور مسکین سے مراد ایسا شخص ہے جس کے پاس کوئی کاروبار ہو، جاب ہو، لیکن اتنا پیسہ نہ کما سکتا ہو جس سے اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو سکے۔ تو کوئی آدمی اگر کہے دیکھو فلاں آدمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ تو کاروبار کرتا ہے یا وہ تجارت کر رہا ہے یا فلاں جگہ سے اس کو آمدنی آ رہی ہے،